اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا 100% قائل بھی نہ رہا. پہلا تو یہ مسئلہ ہے، اس کو تو پہلے قرآن کا قائل کرنا ضروری ہے، ان معنوں میں کہ وہ جو حدیث تو روشنی ڈالنے والی قرآن کی آیات ہیں اور حدیث کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں، ان کو سمجھے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن بھی پیش کیا جائے تو قرآن کی آیات کے مختلف معنی مختلف لوگ کرتے ہیں، اور ایک ہی آیت کے متفرق معنی موجود ہیں ہماری تفاسیر میں بھی. تو منکر حدیث کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم نے یہ معنی کیے، میں یہ معنی کرتا ہوں، تو قرآن بھی اس کو کافی نہیں. جو قرآن اور حدیث کو الگ کر دے وہ بد نصیب ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو خدا اور رسول کے درمیان فرق کرتا ہے وہ ایمانداروں میں سے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے وہ کون فرق کرنے والا ہے؟ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو سمجھ آ گئی، قرآن اللہ کا کلام ہے. رسول کی اطاعت پھر کیا چیز ہے؟ اگر حدیث کا کوئی وجود نہیں، اگر سنت کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ اطاعت جو رسول کی اطاعت ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیوں خدا تعالیٰ فصیح و بلیغ کلام میں بے زائد الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ کافی تھا اللہ کی اطاعت کرو؟ اور اگر فرق ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے امت کے درمیان، حکومت اور لوگوں کے درمیان، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. یہ آیت میرے پیش نظر ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہ ایک جاری حکم ہے. یہ مراد تو نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف ہو تو پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو، یعنی قرآن صرف اس زمانے کے لیے محدود ہو گیا اور آئندہ کے تنازعات کا کوئی حل نہ پیش کیا. یہ نتیجہ نکلے گا نا اس کا. تو لیکن اگر بات کے تنازعات پیش نظر ہیں تو اللہ کی اطاعت تو قرآن سے مل جائے گی، رسول کے سامنے کیسے جھگڑا پیش کرو گے؟ اس لیے بنیادی بحث سے بات ہونی چاہیے، ورنہ ہم جتنی چاہیں دلیلیں قرآن سے نکالتے رہیں، اہل قرآن یہ کہتا رہے گا کہ نہیں میں اس کا قائل نہیں، میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں. اگر حدیث تائید کر دے اور انسان دلیل کے ساتھ حدیث کا قائل ہو تو اس کے لیے پھر نکلنے کی راہ کوئی نہیں رہتی. اس لیے ہر شخص کو اس کے عقل، اس کے حالات کے مطابق پہلے سمجھانا ضروری ہے، ورنہ پھر اس سے بات کرنا بیکار ہے. میرا تجربہ ہے اہل قرآن سے یہی کہ لاکھ دلیلیں قرآن سے پیش کرو، وہ کہتے نہیں ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ہم بات مانیں قرآن کے مطلب کے طور پر. تو قرآن جس کو وہ وجہ اتفاق بتاتے ہیں عملاً اس کو وجہ اختلاف بنا لیتے ہیں. اس لیے روحانی اتھارٹی کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے. امام مہدی کا تصور یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ جب قوم میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے تو جو اللہ سے ہدایت پائے گا وہ اس بات کا مختار ہوگا خدا کی طرف سے کہ اختلافات کا بیچ میں فیصلہ کرے. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں منکرین حدیث کو فی الحال چھوڑیے، آپ تو منکر حدیث معلوم نہیں ہوتے، احادیث میں واضح طور پر مسیح کے متعلق بھی اور مہدی کے متعلق بھی حکماً عدلاً کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وہ کیوں آئیں گے؟
وہ ان کے اختلافات کے بیچ میں عدالت کی کرسی میں بیٹھیں گے، وہ فیصلے کریں گے کہ کون قرآن کی روح سے سچا ہے، کون قرآن کی روح سے غلط ہے، کون حدیث کی روح سے سچا ہے، کون حدیث کی روح سے غلط ہے۔ بس قرآن کا نام رکھ کر وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اتفاق کی بنیاد قرآن پر ہے، حدیثیں چھوڑ دو تم اکٹھے ہو جاؤ گے، اور جب قرآن پر آتے ہیں بغیر حدیث کے تو کسی آیت کے مطلب پر بھی وہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس لیے محض نفس کا بہانہ ہے۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض وہیں تک محدود تھا جس زمانے تک آپ اس دنیا میں رہے؟ قیامت تک کا رسول ہونے کا مطلب پھر کیا رہا؟ کتاب تو ویسے ہی اتر آتی، لوگ تو مطالبے کرتے تھے کہ بنی بنائی کتاب اترے، مگر رسول کے بغیر کتاب کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ رسول کے بغیر کتاب پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ نمازیں کیا چیز ہیں، عبادتوں کی تفاصیل کیا ہیں، قرآن کریم میں کہاں تفاصیل موجود ہیں؟ جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہم نے دیکھا، جیسا انہوں نے قرآن سمجھا اسی کے مطابق عمل کی وجہ سے ہم نے قرآن کا فیض پایا ہے۔ اس لیے جس کو قرآن عطا کیا گیا اس کے فیض کے بغیر قرآن کا فیض حاصل کرنا ایک دھوکے والا دعویٰ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟